رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی العرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیہ ومفتاح کل سیئہ وسبب الاحباط کل حسنہ. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت ہر خطا اور ہر غلطی کی راس ہے، یعنی اس کا مرکز ہے، اس کا منبع ہے. یعنی اگر انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ ہر غلطی کا منبع قرار پاتی ہے، ہر خطا کا منبع قرار پاتی ہے. عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یعنی بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت بری ہوتی ہے، دنیا سے لو لگانا برا ہوتا ہے. دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا ہے کیا چیز؟ یعنی خود جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ آب و ہوا، یہ ہمارا کھانا، یہ پینا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ اولاد، یہ فرزند، یہ بیوی، کیا یہ دنیا ہے؟ اس دنیا سے منع کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں منع کیا ہے، رسول اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے اس دنیا سے، یا نہیں؟ کوئی اور دنیا ہے جس کے بارے میں رسول اسلام کا یہ قول ہے. عزیزو، اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو معاذ اللہ خود اسی دنیا میں ہمارے ائمہ نے زندگی گزاری ہے، اور وہ تمام تعلقات جو ہم سے وابستہ ہیں ایک امام اور ایک نبی سے بھی وابستہ ہوتے تھے. نبی بھی کھاتا تھا، نبی بھی پیتا تھا، نبی بھی اٹھتا تھا، نبی بھی بیٹھتا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ خود امام علی فرما رہے ہیں طلقتک ثلاثہ غری غیری، یعنی مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے میرے پاس سے ہٹ جا. کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، میرے دل میں تجھ سے متعلق اتنی سی بھی محبت نہیں ہے، یعنی ذرہ برابر محبت تیرے لیے میرے دل میں نہیں پائی جاتی ہے، اس سے دور ہو جا. جو کہہ رہے ہیں امام. عزیزوں، بہت ہی مختصر الفاظ میں اگر کہہ دوں کہ ہر وہ فعل جو انسان کو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے وسیلے سے آخرت تک پہنچائے، وہ فعل قابل تحسین ہے. یعنی ایسی دنیا کہ جس کے ذریعے ہم آخرت کو پالیں، وہ دنیا ہمارے لیے مائے افتخار ہو سکتی ہے. لیکن وہ دنیا کہ جس کے ذریعے ہم پستیوں میں چلے جائیں، ہم گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں، تو وہ دنیا ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے تعلیم دیجئے کہ معرفت کسے کہتے ہیں، سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بافضیلت عمل کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی معرفت کے بعد، بہت توجہ عزیزوں،
خداوند عالم کی معرفت کے بعد اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے بغض دنیا، یعنی دنیا سے انسان نفرت کرے، دنیا سے انسان دور رہے۔ کس معنی میں دور رہے؟ یعنی دنیا کی جو رعنائیاں ہیں، دنیا کی جو مال و ثروت ہے، دنیا کے جو مقام ہے، دنیا کے جو القابات ہیں، ان سے دور رہے۔ نہ یہ کہ انسان دنیا میں رہ کر تارک دنیا ہو جائے، دنیا سے بالکل اپنا کنارہ کشی اختیار کر لے، نہیں، دنیا میں رہ کر ہی ہم کو آخرت کے لیے نیک اعمال کے ذریعے ہم کو جنت تک پہنچنا ہے، اس دنیا میں رہ کر۔ شخصیت ہے جسے ابن زیاد نخعی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن زیاد نخعی، قبیلہ نخعی سے تعلق تھا آپ کا، اور آپ کے 3 فرزند تھے۔ ایک کمیل ابن زیاد نخعی بہرحال معروف ہیں، جن کے بارے میں دعائے کمیل ہے، خود امام علی نے ان کو دعائے کمیل کی تعلیم دی تھی، جو خود آپ کے نام سے منسوب ہو گئی۔ امام علی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، یعنی کوئی ان کا مونس و ہمدم نہیں تھا، لیکن یہ وہ شخص تھا جناب کمیل ابن زیاد کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر امام اس کو صحرا میں لے کے جاتے تھے ان کو، اور ان کے ساتھ اپنی راز و نیاز کرتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، دل کا حال ان سے کہتے تھے۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کے ایک اور چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام ہے رحمان ابن زیاد۔ رحمان ابن زیاد کون ہے؟ رحمان ابن زیاد بھی امام کے شہدائی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، اور امام کی دور سلطنت میں زندگی گزارتے ہیں۔ رحمان کے پاس ایک بہت وسیع گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے۔ ایک مرتبہ امام کا کسی وجہ سے، کسی کام سے اس طرف سے گزر ہوا، تو رحمان ابن زیاد نے امام کو گھر میں آنے کی دعوت دی۔ رحمان ابن زیاد نے جب گھر میں گئے مولا علی، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں رحمان، یہ اتنا بڑا گھر، اتنا وسیع دار، ٹھیک ہے، تم تو بہرحال ہمارے چاہنے والے ہو، تم تو ہمارے شہدائی ہو، پھر اتنا بڑا گھر کیوں؟ پھر امام نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اس گھر کے بجائے تمہیں آخرت میں اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ انسان کی خوش قسمتی میں سے یہ ہے کہ انسان کا بڑا گھر ہو، ٹھیک ہے، انسان کا بڑا گھر ہو۔ یعنی امام ایک طرف تلقین کر رہے ہیں بڑے گھر کی، اور ایک طرف اس کو اعتراض کر رہے ہیں اس کو کہ تمہارے پاس اتنا بڑا گھر کہاں سے آیا، اتنا بڑا گھر، تم کیوں اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہو؟ تو عزیزوں، یہاں پہ خود امام کے ایک دوسرے جملے سے بات کلیئر ہوتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، اگر کہا گیا اسلام میں بڑے گھر کے لیے کہ انسان کا بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑا گھر میں این معنی نہیں کہ انسان کے 4 کمرے ہوں اور رہنا اس کو ایک کمرے میں ہو۔ اگر انسان کثیر العیال ہے تو اس طرح سے ہو کہ ایک گھر خود انسان اور انسان کی زوجہ کے لیے ہو، ایک کمرہ، اور اس کے علاوہ جو فرزندان ہیں ان کے لیے مخصوص ہو، یعنی اس طرح سے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک اتنا بڑا گھر آپ کے پاس موجود ہے کہ جس میں اصلاً رہنے کے لیے افراد موجود نہیں ہیں، صرف آپ ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، لیکن گھر بہت بڑا ہے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ اگر بڑا گھر ہے بھی تو اس گھر کو وہ آخرت کے گھر سے کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہاں فارمولہ بتاتے ہیں کہ اگر اسی گھر کو امت کے کام میں اگر تم اس کو لے کے آ رہے ہو تو گویا یہ گھر تمہاری آخرت کے لیے مائع نجات بن سکتا ہے۔ یعنی اگر اسے مان لیا آپ کا بڑا گھر ہے، تعلیم کے لیے آپ نے لوگوں کے لیے مثلا راہ کھول رکھی کہ بھئی آئیے آپ لوگ یہاں پہ اسٹڈی کریے، مدرسہ لگائیے، ہمارا گھر ہے، یہ ہال ہے، آپ کی خدمت میں ہے، تو ایسے موقع پہ یہ گھر خود جو ہے آخرت کے لیے زینہ بن سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ تو عزیزوں، یہ جو حب دنیا ہے، خود یہ دنیا کی محبت ہی جو ہے ہر خطا کی اور ہر غلطی کی جڑ ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام سے یا غالباً امام چہارم، امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے سامنے، خدا کے مد مقابل جو صفت سب سے پہلے رونما ہوئی، اس کا نام تکبر ہے۔ یعنی
تکبر کیوں آتا ہے انسان کے اندر؟ جب انسان خود کو بلند سمجھتا ہے، دوسروں سے مافوق سمجھتا ہے، تو تکبر آتا ہے۔ سب سے پہلا جو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے خدا کی بارگاہ میں، یعنی گناہ جو انجام دیا گیا وہ تکبر کی شکل میں انجام دیا گیا۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی خود ابلیس کے ذریعے یہ عمل انجام پایا، اور یہ پہلا گناہ تاریخ آدمیت، تاریخ انسانیت میں تھا۔ پھر آگے روایت بڑھتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ دوسرا گناہ وہ کیا تھا؟ کہا دوسرا گناہ ہرس تھا۔ ہرس تھا کیا؟ کہ سب کچھ ہے جناب آدم کے پاس، ہر چیز موجود ہے، جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن خود روایت کے جملے ہیں، یعنی اس ہرس نے انسان کو، یعنی جناب آدم کو ورغلایا، یعنی شیطان کے ذریعے جناب آدم کو ورغلایا گیا کہ تم جاؤ اور یہ درخت کھاؤ، اگر تم درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو تم جاویدان ہو جاؤ گے، تم یہاں جنت میں تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو یہ ہرس تھا، جس کی دوسرا گناہ یہ پروردگار کے سامنے جو انجام پایا، یہ ہرس ہے۔ یعنی ہرس کے ذریعے انسان، یعنی جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان سے بے بہرا ہو جاتا ہے، یعنی یہ گناہ ہے۔ تیسرا گناہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں قرار پایا وہ ہے حسد، کہ جو خداوند عالم کے، یعنی آپ دیکھیں اگر جناب آدم کا سلسلے پہ نگاہ کریں ہم لوگ، تو خود جناب آدم کی زندگی ہمارے نمونہ عمل ہے۔ خود جناب آدم کی زندگی، یعنی خود جناب آدم کی زندگی میں، چاہے وہ ان کی پیدائش ہو، ان کی خلقت ہو، یا اس کے بعد ان کا زمین پر تشریف لانا ہو، ان پوری زندگی میں دنیا کا بہت اہم مقام ہے۔ یعنی دنیا کے ذریعے کیسے شیطان نے، یعنی ہوس کے ذریعے، تکبر کے ذریعے، اور کیا نام ہے، حسد کے ذریعے انسان کو تنزلی کی طرف گامزن کیا ہے۔ خود حسد دیکھیں آپ، جناب آدم کے فرزند ہیں جناب حابیل اور قابیل، اور قابیل نے صرف اس وجہ سے کہ اس کو لوگ کیوں اتنا چاہتے ہیں، بابا ان کو کیوں اتنا چاہتے ہیں، خدا ان پر کیوں اتنا مہربان ہے، صرف اس وجہ سے اس نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا اور ہر غلطی کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم جو ہے اس کو آخرت کے لیے زینہ قرار دیں، آخرت کے لیے ہم اس کو منبع قرار دیں، تو یہ دنیا قابل تحسین ہو جائے گی۔ لیکن ایک روایت مجھے اسی دنیا کے سلسلے سے میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو ایک روایت مجھے ملی جس میں امام فرماتے ہیں دنیا کی دو قسمیں ہیں، دنیا کی دو قسمیں، دو طرح کی دنیا ہے۔ ایک دنیا وہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کے وسیلے سے آپ پروردگار عالم کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، خداوند عالم سے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک دنیا وہ ہے کہ جس کو انسان اختیار کر کے بل ہم ازل کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزوں، یہی دنیا ہے، یہی دنیا تھی کہ جس کی وجہ سے خود امام حسین علیہ السلام کو تہ تیغ کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ یعنی اگر اس دنیا کی محبت نہ ہوتی تو کوئی شخص تیار نہیں تھا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ ابن سعد ہے، پسو پیش میں ہے، لیکن اس کی دنیا کی محبت اس کی آخرت کی محبت پر غالب آ گئی۔ یعنی رات بھر بے چین ہے کہ میں آیا رے کی حکومت لوں، یہ نامہ وصول کروں، یا پھر حسین کے قتل کا نامہ وصول کروں۔ بالآخر چونکہ محبت غالب تھی دنیا کی، نہیں نکال سکا خود کو، اور اتنے بڑے گناہ میں، اتنے حرام کام میں ملوث ہو گیا۔ 9 محرم کی شب ہے اور العطش کی صدائیں بلند ہیں، بچے ہیں جو گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ
آواز حر نے سنی۔ ایک مرتبہ چونکہ دنیا میں غرق تھا لیکن اپنے کو اس سے نکالنے کا وسیلہ فراہم کر چکا تھا۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت غرق نہیں تھی، وہ دنیا میں غرق نہیں تھا بظاہر، لیکن اس کے اندر رمق حیات پائی جاتی تھی، اس کے اندر حق و باطل میں ڈفرینس کرنے کی قوت پائی جاتی تھی۔ آتش کی آوازیں جیسے ہی اس کے کان میں پہنچی، ایک مرتبہ اس کے راشا طاری ہو گیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے حر، اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ سب سے شجاع فرد تمہاری فوج میں کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم تھر تھرا رہے ہو، کانپ رہے ہو۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، آؤ میرے ساتھ آؤ، کیا تم نہیں سنتے؟ یہ آوازیں آ رہی ہیں خیام حسینی سے، الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا تم انہیں نہیں سنتے؟ ہاں، ان کا سبب میں ہی ہوں، میں ہی حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر کر لایا تھا، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حر نے اپنے غلام کو بلایا، بیٹے کو لیا، کہا، اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں اپنے مولا کا دیدار اس عالم میں نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ حر چلے، اس شان سے چلے کہ آگے 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 بیٹا ہے، پیچھے پیچھے غلام ہے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، بیٹا اگر امام تشریف لائیں تو تم اللہ اکبر کی صدا بلند کر دینا، میں ان کے پیروں پہ گر جاؤں گا، ان سے بخشش کا تقاضا کروں گا۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ بیٹے نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ حر نے پوچھا، بیٹا کیا سبب ہے؟ کہا، علی اکبر آ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ کچھ دیر بعد پھر صدا بلند ہوئی، کہا، اب کون آ رہا ہے؟ کہا، عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا، بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا، بنفس نفیس امام تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزو، کتنا رحیم امام تھا، کتنا کریم امام تھا، وہ جو ان کے بچوں کے پر پانی بند ہونے کا سبب بنا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام کے نزدیک آیا، امام نے سینے سے لگا لیا، اے حر، اے حر، تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ امام حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ حر جب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ امام نے اپنے زانوں پر بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر فرمایا، یا امام آپ نے کیوں زحمت کی؟ ایک مرتبہ امام کا جملہ سننے لائق ہے۔ عزیزو، امام کہتے ہیں، اے حر، جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ نہیں آیا کرتا، میں کہوں گا، اے میرے مولا، عصر کا ہنگام ہوگا، علی اکبر ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہوں گے، آپ کو آواز دیں گے، بابا ادرکنی، اے میرے بابا مدد کو آئیے، کوئی نہ ہوگا، آپ پہنچیں گے، علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالیں گے، روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، اے مولا آپ اس وقت کیا کریں گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ۔